جماعت احمدیہ کی طرف جو قادیانی ہیں ان کی طرف۔ چند چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے میرے تک بھی پہنچی، میں نے دیکھیں، تو اس کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ میں وہ گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ قادیانی جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ کس طرح متحرک ہیں، کس انداز سے وہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو وہ راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ان کا کلیم یہ تھا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، معاذ اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انداز تبلیغ کو بدلا۔ انہوں نے اپنے عقائد میں تھوڑی نرمی کی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نبی تو نہیں ہے، چلو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہی حدیث مبارکہ میں جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت حضرت مسیح آئیں گے، تو اصل مسیح موعود یہ تھے ان کے عقائد کے مطابق۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بہت سے سادہ لوگ مسلمان ہیں، ان سے جب وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کے عقائد تو یہ ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کس نے کہا ہے ہم آخری نبی نہیں مانتے؟ ہم تو آخری نبی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ تو پھر وہ جو سادہ لوگ مسلمان ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ پھر جب یہ اللہ کے آخری نبی کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتم النبیین مان رہے ہیں، تو پھر وہ ان کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کس ڈٹائی کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں اور اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارک جو ہے وہ اپنے اس مضمون جو ہے سازش ہے اپنے مذہب کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت وہ فلاں جگہ سے فلاں مینارے کے پاس سے اتریں گے، آپ نے فلاں رنگ کا جو ہے وہ لباس پہنا ہوگا، آپ کی زلفیں مبارک جو ہیں اس طرح کی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حلیہ بھی آپ کا بتا دیا اور وہ حالات بھی بتا دیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے۔ اور حضرت امام مہدی کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا کہ میری اولاد میں سے ایک بیٹا ہوگا جو کہ اس وقت موجود ہوگا۔ تو وہ تمام جو ہے وہ حالات بھی بتا دیے۔ تو اب یہ اس انداز کے ساتھ منظم طریقے سے ہو کے مسلمانوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، حدیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پرچار جو ہے یہ اپنے مذہب کا کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، میں مثال اگر دوں وہ یہ ہے کہ جس طرح اگر ایک کسی اور مذہب کا بندہ ہو، وہ اپنے مذہب کے پرچار کے لیے وہ کسی اور مذہب کو اپنائے، اور ان لوگوں کو جیسے کوئی مثال کے طور پر کوئی سکھ ہے، تو یہ بندہ عیسائی ہے، تو عیسائی بن کر یہ اپنے جو سکھ مذہب ہے اس کا پرچار کر رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان بن کر یہ جو قادیانی ہیں، مسلمان اپنے آپ کو شو کر کے مسلمان بن کر گیٹ اپ مسلمانوں والا بنا کر پگڑی شگڑی پہن کر داڑھی شاڑھی رکھ کر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس گمراہی سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ چیز بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان سلامت رکھے، کیونکہ اسلام کو کبھی بھی اتنا خطرہ کفار سے نہیں رہا جتنا خطرہ منافقین سے رہا ہے۔ اسلام کو کبھی اتنا نقصان جو ہے وہ کفار نے نہیں دیا جتنا نقصان اسلام کو منافقین کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور ہم